अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और कैंटरबरी टेल्स की ये सीरीज़ एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने शिपमैन के कैरेक्टर को डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ कैंटरबरी टेल्स विच इज़ द डॉक्टर ऑफ फिजिशियन, जो कि स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 411 से और एंड हो रहा है लाइन नंबर 444 तक। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। स्टूडेंट्स, टेक्स्ट को स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल मैं आपको कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगी ताकि आप टेक्स्ट को अच्छे से समझ पाओ। स्टूडेंट्स, चौसर ने फिजिशियन को बहुत ही वेल ड्रेस्ड, डिग्निफाइड और नॉलेजेबल फिगर कहा है। हिज अपेयरेंस रिफ्लेक्ट्स हिज वेल्थ एंड स्टेटस। स्टूडेंट्स, इस फिजिशियन को मेडिसन, एस्ट्रोनॉमी और फिलोसफी का बहुत नॉलेज होता है। अपनी फील्ड के अंदर बहुत ही रिस्पेक्टफुल और वेल्दी डॉक्टर है। बेसिकली दिस फिजिशियन इज एन आयरोनिक कैरेक्टर। हिज कैरेक्टर इज पोर्ट्रेड एज कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टेड कैरेक्टर, बोथ एडमायरेबल एंड फ्लॉड। मीन्स उसका कैरेक्टर की कुछ ऐसे ट्रेट्स भी बताए हैं जिनको एडमायर किया जा सकता है और कुछ फ्लॉज भी बताए हैं। यानी चौसर बताने की कोशिश करें कि हर इंसान में खामियां भी होती हैं, खूबियां भी होती हैं। तो बेसिकली उनका पर्पस हर कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हुए ये रहा है कि जो रीडर है वो ये समझ सके कि जहाँ पर एक कैरेक्टर, एक इंसान अच्छे ट्रेट्स का मालिक है, वहाँ पर उसके अंदर कुछ फ्लॉज भी होते हैं। ठीक है। मोर ओवर फिजिशियन इज़ नॉट रिलीजियस, लेकिन वो अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए एस्ट्रोनॉमी का भी यूज़ करता है। इसके साथ साथ वो अपने पेशेंट को फाइनेंशियल गेन के लिए भी यूज़ करता है। आई थिंक इतना ओवरव्यू एनफ है। अभी हम टेक्स्ट को शुरू करते हैं और मज़ीद इस कैरेक्टर के बारे में समझते हैं। विद अस देयर वाज अ डॉक्टर ऑफ फिजिक। वहाँ पर यानी बैकेट शराइन पे जाने वाले काफिले में हमारे साथ एक फिजिक्स भी था, एक डॉक्टर ऑफ फिजिक भी था, एक डॉक्टर भी था। ऑल दिस वर्ल्ड ने वाज देयर नोन लाइक हिम। इस दुनिया में उस जैसा कोई भी नहीं था। टू स्पीक ऑफ फिजिक, जो कि फिजिक्स के बारे में बोलता, यानी मेडिसिन के बारे में बोलता या फिर सर्जरी के बारे में बात करता, तो वो इससे ज़ाहिर होता है कि ये जो डॉक्टर था ये मेडिसिन और सर्जरी दोनों में एक्सपर्ट था। तो जोसर कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस जैसा कोई भी डॉक्टर नहीं था जो मेडिसिन और सर्जरी के बारे में बात कर सके। फॉर ही वॉज ग्राउंडेड इन एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि वो इल्म फल्कियात में भी माहिर था, एक्सपर्ट था। ग्राउंडेड का मतलब होता है ट्रेंड था, एक्सपर्ट था। मिडिवल टाइम पीरियड में मेडिसिन की प्रैक्टिस को अक्सर एस्ट्रोनॉमी से, एस्ट्रोलॉजी से लिंक किया जाता था। प्रैक्टिशनर्स का ये बिलीफ होता था कि ये सितारों और सियारों की जो पोजीशन है ये किसी भी पेशेंट की हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती हैं। लिहाजा इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि वो डॉक्टर जो था वो ना सिर्फ एक सिंपल एक फिजिशियन था बल्कि एक एस्ट्रोनॉमी का भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखता था। ही केप्ट हिज पेशेंट्स अ फुल ग्रेट डील। वो अपने मरीजों का बहुत ख्याल रखता था। इन आवर्स बाय हिज मैजिक नेचुरल, यानी एस्ट्रोनॉमिकल आवर्स में वो अपने नेचुरल मैजिक से उनका इलाज करता था। वेल कोड ही फॉर्चुनेट द असेंडेंट। वो सितारों की तकदीर या उनकी किस्मत को अच्छे से जानता था। मीन्स वो असेंडेंट के ज़रिए मरीज़ की किस्मत और उसकी बीमारी को समझता था। इमेज फॉर हिज पेशेंट, मरीज़ की तस्वीर के थ्रू, उनके इमेजेस के थ्रू सितारों की पोजीशन का हिसाब लगाता था और फिर बीमारियों को, जो भी उनका प्रॉब्लम होता था, उनको डायग्नोज करता था। तो इन लाइंस में देखें चौसर डिस्क्राइब करते हैं कि वो कितना अच्छा डॉक्टर था, उस जैसा कोई भी नहीं था। वो अपने मरीज़ों का बहुत ख्याल रखता था, अपने नेचुरल मैजिक से उनका इलाज करता था और सितारों की पोजीशन के हिसाब से देखता था कि उसके मरीज़ को क्या बीमारी है और वो किस टाइप की है। न्यू द काज ऑफ एवरी मेलेडी। वो हर बीमारी की वजह जानता था। एवरिक मेलेडी का मतलब है हर बीमारी, एवरी डिजीज़। वर इट ऑफ हॉट, चाहे वो गर्म हो और कोल्ड या ठंडी हो, और मॉइस्ट या नम हो, और ड्राई या फिर ड्राई हो यानी खुश्क हो। ठीक है। मीन्स वो फिजिशियन डायग्नोसिस में एक्सपर्ट था। वो बीमारियों की वजूहात को भी जानता था। और स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है कोल्ड, ड्राई, मॉइस्ट, हॉट, ये एंशिएंट ग्रीक मेडिसिन के फोर ह्यूमर नज़रिए की तरफ इशारा करती है। ठीक है। फोर ह्यूमर नज़रिए का मतलब यह है कि इंसानी जिस्म में चार मिजाज होते हैं। ठीक है। फोर ह्यूमर्स होते हैं खून, बलगम, पीप और सफ़रा। इनमें से किसी भी एक के बढ़ने से या कम होने की सूरत में ह्यूमन बॉडी के अंदर जो तब्दीली आती है, इसी तब्दीली की बेस पर बीमारियों की तशखीस की जाती है। यानी इनके थ्रू जिस्म की हरारत का जो बैलेंस होता है उसको चेक किया जाता है। तो यहाँ पे चौसर बता रहे हैं कि ये जो डॉक्टर है ये इतना एक्सपर्ट था, इसको हर बीमारी का पता चल जाता था कि वो खून के गर्म होने की वजह से है, कोल्ड होने की वजह से है, मॉइस्ट या फिर ड्राई होने की वजह से है। तो इसको यहाँ पे एक्सपर्ट किया गया, उसकी एक्सपर्ट कहा गया, उसकी ट्रेड्स बताई गई हैं। एंड वेयर इन जेंडर्ड एंड ऑफ व्हाट ह्यूमर,
کہ یہ بیماری کہاں سے شروع ہوئی ہے، انجینڈرڈ اینڈ آف واٹ ہیومر، اور کس مزاج کی ہے۔ انجینڈرڈ کا مطلب ہوتا ہے اس کی کاز کیا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے، اور اس کا جو ہیومر ہے وہ کیا ہے، یعنی اس کا مزاج کیا ہے، ہاٹ ہے، کولڈ ہے، موئسٹ ہے یا پھر ڈرائی ہے، ٹھیک ہے۔ ہی واز اے ویری پرفیکٹ پریکٹیشنر، وہ ایک بہت ہی پرفیکٹ پریکٹیشنر تھا، یعنی بہت ہی پرفیکٹ معالج تھا۔ پرفیکٹ کا مطلب ہوتا ہے پرفیکٹ، پریکٹیشنرز مینز پریکٹیشنر یعنی ڈاکٹر تھا۔ واز ہی نو اینڈ آف ہز ہارم دا روٹ، وہ ہر بیماری کی وجہ بھی جانتا تھا اور اس کے شروعات یعنی اس بیماری کی جو مزاج ہوتا تھا وہ ان سے بھی واقف ہوتا تھا کہ وہ کس ٹائپ کی بیماری ہے اور کس علاج سے وہ ٹھیک ہوگی۔ ہی یال دا سائک مین ہز بوٹ، اور پھر وہ فوراً اس شخص کی بیماری کا علاج بھی کرتا تھا۔ اب ان 2 لائنز میں دیکھیں کہ وہ کتنا اچھا ڈاکٹر ہے، وہ ہر بیماری کی وجہ بھی جانتا تھا، اس بیماری کی جو شروعات ہوتی تھی یعنی اس کا مزاج کون سا تھا، اس کی روٹ کیا تھی اور اس بیماری کا کیا نقصان تھا یہ بھی وہ جانتا تھا، اور پھر فوراً وہ کیا کرتا تھا، اس شخص کی بیماری کا علاج بھی کرتا تھا۔ اینن کا مطلب ہوتا ہے ایٹ ونس یعنی فوراً، سائک کا مطلب ہے سک، مین از بوٹ، یف کا مطلب ہے دینا، یعنی وہ فوراً اس شخص کی بیماری کا جو علاج تھا وہ بھی کرتا تھا۔ فل ریڈی ہیڈ ہی ہز ایپوتھیکیریز، یعنی وہ اپنے دوا فروش جو تھے نا ان کو پوری طرح سے تیار رکھتا تھا۔ ایپوتھیکیریز کا مطلب ہوتا ہے فارماسسٹ جو ہیں، جو دوا فروش ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی یہ بنا کے رکھتا تھا۔ تو یہاں پہ چوسر کہتے ہیں کہ وہ جو بھی بیماری ہوتی تھی اس کو فوراً اس کا مزاج بھی سمجھ جاتا تھا، اس کا علاج بھی شروع کر دیتا تھا، اور اس کے جو دوا فروش ہوتے تھے نا جن سے وہ دوائیاں ریکمینڈ کرتا تھا یا لے کے دیتا تھا وہ ہر ٹائم ریڈی رہتے تھے ٹو سینڈ ہم ڈروگر اینڈ ہز لیٹوریز، کہ اپنے مریض کو فوراً دوائیں اور سرپ بھیج سکیں۔ ڈروگرز کا مطلب ہوتا ہے دوائیں یعنی جو میڈیسنز ہوتی ہیں، اینڈ لیٹوریز کا مطلب ہوتا ہے سیرپس، یعنی وہ اپنے مریض کو جلد از جلد دوائیں اور سیرپس بھیج سکے۔ فار ایچ آف ہیم میڈ ادر فار ٹو ون، وہ دونوں جو تھے نا وہ ایک دوسرے کو فائدہ دینے کے لیے کام کرتے تھے۔ ون کا مطلب ہوتا ہے پروفٹ۔ تو اب یہاں پہ ان دونوں کی کن دونوں کی بات ہوئی ہے، ایک ڈاکٹر اور ایک جو وہ تھے نا ایپوتھیکیریز یعنی دوا فروش جو تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کے فائدے کے لیے کام کرتے تھے۔ یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو فزیشین تھا وہ مریضوں کو اپنے پرسنل گین کے لیے بھی یوز کرتا تھا، مینز وہ فزیشین دوا فروشوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا تھا۔ جب بھی وہ کوئی میڈیسن پرسکرائب کرتا تھا تو وہ فارماسسٹ فوراً دوائیں اور شربت مہیا کرتے تھے، پرووائڈ کرتے تھے، دونوں ایک دوسرے کو فائدہ دینے میں لگے رہتے تھے، یعنی مریضوں سے زیادہ انہیں خود کے پروفٹ کی فکر ہوتی تھی۔ نیٹ نیو ٹو بگن، اس کی دوستی ان دوا فروشوں سے نئی نہیں تھی، یعنی بالکل نیو یا ان کی بگننگ نہیں تھی دوستی کی۔ ویل نیو ہی دا اولڈ ایکسکیلیس، وہ پرانے دوا فروشوں کو بھی اچھے سے جانتا تھا۔ اسٹوڈنٹس یہاں پہ اب کچھ پرانے اینشینٹ گریک ٹائم کے دوا فروشوں کا ذکر ہوا ہے، ان کو آپ نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے۔ یہاں پہ چوسر کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ان دوا فروشوں کے ساتھ اس کی نئی دوستی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ ڈاکٹر جو تھا وہ پرانے دوا فروشوں کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ویل نیو ہی دا اولڈ ایسکیلیس کو وہ بہت اچھے سے جانتا تھا۔ وہ جو اولڈ ایسکیلیس ہے، یہاں پہ اولڈ ایسکیلیس اسٹوڈنٹس گریک ٹائم پیریڈ میں جو اپولو تھا، جو دیوتا تھا، اس کے بیٹے کو کہا گیا، جو کہ فارمیسی اور ہیلنگ اور میوزک کا دیوتا تھا، یونانی طب کا دیوتا، گریک گاڈ آف میڈیسن ایسکیلیس۔ چوسر کہتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر تھا بہت پرانا تھا اور یہ ایسکیلیس کو بھی جانتا تھا، ٹھیک ہے۔ اینڈ ڈیسکروڈیز اینڈ ایک رفس، اور ڈیسکروڈیز کو بھی جانتا تھا اور رفس کو بھی جانتا تھا، یعنی رومن فزیشنز اور جو فلاسفرز تھے نا ان کو بھی یہ جانتا تھا، ٹھیک ہے۔ اولڈ ایپیکورس، ہیلی اینڈ گیلن، ایپیکورس کو بھی جانتا تھا، گیلن ایک رومن فزیشین ہے، ٹھیک ہے، ہیلی کو بھی جانتا تھا۔ اولڈ ایپیکورس یعنی ایک گریک فزیشین ہے جو اس چیز کے اوپر بلیو رکھتا تھا کہ جو 4 ہیومرز ہیں یعنی کولڈ، موئسٹ، ڈرائی یا پھر ہاٹ، ان کو بیلنس ہونا چاہیے، تو اس کو بھی اچھے سے جانتا تھا۔ سیریپین، رازی اینڈ ایویسینا، الرازی کو بھی جانتا تھا، اور ایوریس، ڈمشکن اینڈ کانسٹنٹینین، ان کو بھی یہ اچھے سے جانتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ برنارڈ اینڈ گیٹسٹن اینڈ گلبٹن، اور یہ ان کو بھی، ان فزیشنز کو بھی اچھے سے جانتا تھا جو کہ گریک ٹائم پیریڈ کے فزیشنز ہیں، ان کو بھی یہ اچھے سے جانتا تھا۔ تمام پرسنالٹیز کے تھرو اس کے کیریکٹر کی، اس کے پروفیشن کی، اس کے ایکسپرٹیز کو دکھایا گیا کہ وہ نہ صرف جسٹ ایک فزیشین تھا بلکہ وہ تمام قدیم یونانی اور رومی طب سے بھی واقف تھا، بلکہ اسلامی اور یورپی طب سے بھی واقف تھا۔ اسے آف ہز ڈائٹ میئریبل واز ہی، اس کی غذا جو تھی نا وہ بہت بیلنس ڈائٹ تھی،
یعنی میئریبل کا مطلب ہے بیلنسڈ ڈائٹ تھی، وہ اتنا زیادہ کھاتا نہیں تھا. فار اٹ واز آف نو سپر فلیٹ، کیونکہ اس کی ڈائٹ میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی تھی. سپر فلیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان نیسیسری چیزیں نہیں ہوتی تھی. گریٹ نرسرنگ اینڈ ڈائجسٹیبل، لیکن وہ جو اس کی تھوڑی سی ڈائٹ تھی نا، جو بیلنس ڈائٹ تھی، وہ بہت ہی غذائیت بخش ہوتی تھی اور آسانی سے ڈائجسٹ ہونے والی ہوتی تھی. نرسرنگ کا مطلب ہوتا ہے غذائیت بخش، ڈائجسٹیبل کا مطلب ہے کہ ڈائجسٹ ہونے والی یعنی ہضم ہونے والی ہوتی تھی. ان 3 لائنز میں چوسر اس کی خوراک کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ غذا جو تھی وہ اس کی بہت متوازن ہوتی تھی، بیلنس ڈائٹ لیتا تھا، اس کی ڈائٹ میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی تھی، ان نیسیسری چیزیں نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کا کھانا جو تھا نا وہ بہت ہی غذائیت بخش ہوتا تھا اور آسانی سے ڈائجسٹ ہونے والا ہوتا تھا. ہز اسٹڈیز واز بٹ لٹل آن دا بائبل، وہ بائبل پر بہت کم توجہ دیتا تھا. اپنی دوائیوں پر مینز وہ زیادہ فوکس کرتا تھا، زیادہ یقین رکھتا تھا، وہ بائبل پر اتنا یقین نہیں رکھتا تھا. ان سنگوائن اینڈ ان پرس ہی کلاڈ واز آل، وہ سرخ رنگ اور نیلے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ہوتا تھا. پرس کا مطلب ہوتا ہے بلو کلر اینڈ سنگوائن کا مطلب ہوتا ہے بلڈ ریڈ کلر، یعنی بہت زیادہ شاکنگ ریڈ کلر، جس کو بلڈ ریڈ کلر بھی کہا جاتا ہے. اس 2 کلرز کے وہ کپڑے پہنتا تھا. لینڈ ود ٹیفٹی اینڈ ود سینڈل، اور اس کا لباس ریشمی کپڑے اور عمدہ دھاگوں سے بنا ہوتا تھا. یعنی جو اس نے وہ چوگا پہنا ہوتا تھا نا، وہ بہت ہی عمدہ اور ریشمی دھاگوں سے بنا ہوتا تھا. ٹیفٹا کا مطلب ہے اسموتھ فیبرک اینڈ سینڈل کا مطلب ہے فائن سلک کلاتھ، یعنی بہت ہی فائن سا سلک کا کپڑا. یہ اس کے جو اس نے پہنے ہوئے تھے نا کپڑے، ان کے بارے میں چوسر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس نے کس طرح کا لباس پہنا تھا. اینڈ یٹ ہی واز بٹ ایزی آف ڈسپینس، لیکن وہ خرچ کرنے میں بہت کنجوس تھا. ایزی کا مطلب ہوتا ہے کیئرفل تھا خرچ کرنے میں، ٹھیک ہے. ہی کیپٹ دیٹ ہی وان ان پیسٹیلنس، یعنی جو بھی وہ خرچ کرتا تھا، جو بھی وہ پیسے کماتا تھا وباؤں سے اور بیماریوں کے دوران وہ کماتا تھا، وہ ان سب کو سنبھال کے رکھتا تھا. ون کا مطلب ہوتا ہے ارن کرنا یعنی کمانا. پیسٹیلینس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ وباؤں سے جو وہ پیسے کماتا تھا ان کو سنبھال کے رکھتا تھا. فار گولڈ ان فزک از کارڈیل، کیونکہ طب کے پیشے میں جو سونا تھا، جو گولڈ تھا، ایک دوا کی طرح ہوتا ہے. یعنی گولڈ کو یہاں پہ پیسہ کہا گیا ہے کہ جو پیسہ تھا وہ طب کی میڈیسن میں، طب کے پیشے میں بہت ہی میڈیسن کی طرح ہوتا ہے، ایک دوا کی طرح ہوتا ہے. دیئر فور ہی لوڈ گولڈ ان اسپیشل، اس لیے اسے سونے سے بہت محبت تھی، گولڈ سے اسے بہت محبت تھی. یہاں تک آپ کو ٹیکسٹ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، اور آج کا جو کیریکٹر ہم نے پڑھا دا ڈاکٹر آف فزیک، یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. اپنا رکھیے گا خیال، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.